وجعل نورا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب حضرات بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے. شاعر کہتا ہے کہ میں نے قرآن پورا کھول کر دیکھا، مجھے قرآن میں سے کیا کچھ سمجھ آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا مدح اور کیا شان سمجھ آئی. تو وہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، تیری شان جا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات نی ایشو شور ڈٹھا. اللہ والیاں نے گل ہی مکا دیتی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. نصیر الدین آپ ہی کمال کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھ پر بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پر بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے. یا رسول اللہ آپ کے بس میں ہے قطرے کو سمندر کرنا. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد معزز علماء کرام، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے میں ایک عرض کرتا چلوں، میں اپنے بس کے اندر کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کا اختتام قلیل وقت کے اندر کروں، لیکن اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی میری گفتگو کا اختتام قلیل وقت کے اندر نہ ہو بلکہ گفتگو کے اندر طوالت آ جائے، تو چونکہ ہم سب محب رسول اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ گفتگو طویل ہو جائے تو میرے لیے یہ ایک مناسب ہے کہ آپ علیہ السلام کی شان جتنا ہو زیادہ بیان کروں، اور آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ کسی کے چہرے پر کوئی ملال اور پریشانی نظر نہ آئے، کیونکہ ہم سب عاشق رسول کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں. میں اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں. عزیزان محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام کے نور کے صدقے سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اور دوسری یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ علیہ السلام کی حقیقت نور ہے، مٹی نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی حقیقت نور ہے، اور آپ لباس بشری میں بشری صورت میں مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے. عزیزان محترم، اس موضوع کے اندر جو بنیادی بات ہے، جو بات کرنے کا ایک اصول ہے اور اسلوب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی بشریت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے.
نورانیت کے بارے میں اصل اختلاف ہے، بشریت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل جو اختلاف ہے وہ نورانیت کے بارے میں ہے۔ ہم اہل سنت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح بے مثل اور بے نظیر بشر ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل اور بے مثال اور بے نظیر نور بھی ہیں۔ عزیزان محترم، جب اصل اختلاف نورانیت کے بارے میں ہے، بشریت کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو جب جو لوگ ہمارے مخالفین اہل سنت ہیں ان کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نور نہیں ہے، تم اس نسبت کے قائل نہیں ہو، تم اس نسبت کے انکار کرنے والے ہو، اور دوسری طرف ہم اہل سنت ہیں، ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانیت والی جو نسبت ہے اس کے مدعی ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں، اور مخالفین اہل سنت وہ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نور نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس موضوع کے اندر جو بات کرنے کا اصول ہے، وہ اسلوب ہے، وہ یہ ہے کہ مدعی پر اپنے دعوے پر دلائل پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا جو منکر ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے انکار پر دلائل پیش کرے۔ چونکہ ہم مدعی ہیں نورانیت کے، اس لیے ہمارے یہ ذمہ ہوگا کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانیت کے دلائل پیش کریں، اور جو مخالفین اہل سنت ہیں ان کے یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے انکار پر، جو انکار کرتے ہیں اپنے انکار پر عدم نورانیت پر دلائل پیش کریں۔ جب یہ بنیادی بات ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں تو چونکہ ان کے پاس ایک ایسی دلیل بھی نہیں ہے جو عدم نورانیت پر دلالت کرتی ہو، پھر وہ بات کو گول مول کرتے ہیں اور خلط ملط کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر جو بشریت والی آیات ہیں ان کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم ان آیات کے منکر ہوں، حالانکہ بشریت کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب بشریت کے اندر کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں تو پھر بشریت والی آیات صرف اس لیے پڑھنا کہ اس سے نورانیت ثابت ہو، کہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ ذمہ ہے کہ آپ عدم نورانیت کے بارے میں دلیل پیش کرو، آپ قرآن کی ایک آیت بتاؤ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ نُورًا، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو نور بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر قرآن کی آیات ہی آپ کے پاس نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹ دیتے ہیں آپ کو ایک صحیح حدیث بتاؤ، اگر صحیح حدیث نہیں ملتی کوئی بات نہیں، کوئی حسن حدیث ہی بتاؤ، اگر حسن حدیث نہیں ملتی کوئی بات نہیں، آپ کو ایک ضعیف حدیث بتاؤ، ضعیف نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، ضعیف سے ضعیف تر بتاؤ جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہو انا لست بنور، اے صحابہ میں نور نہیں ہوں۔ اگر کوئی حدیث نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، آپ کسی صحابی کا کوئی ایک قول ہی پیش کر دو جس کے اندر اس صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہا ہو یا رسول اللہ انت لست بنور، یا رسول اللہ آپ نور نہیں ہیں۔ اگر صحابی کا کوئی قول نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، آپ کسی تابعی کا ایک قول پیش کر دیں کہ اس تابعی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا ہو ما کان نبینا نورا، کہ ہمارے نبی نور نہیں تھے۔ خدا کی قسم آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، چاند ستارے سورج یہ بے نور ہو سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، لیکن یہ مخالفین اہل سنت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عدم نورانیت کے بارے میں ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ ہم مدعی ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں، اور مدعی پر اپنے دعوے پر دلائل پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ہمارے یہ ذمہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے آپ کی نورانیت پر دلائل پیش کریں۔ تو سب سے پہلے میں قرآن پاک کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو خطبے کے اندر بھی میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب آ گئی ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قد۔ سب سے پہلے قد استعمال ہوا ہے، قد جب ماضی پر داخل ہو تو وہ تحقیق کا فائدہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو پختہ کرنے کے لیے قد کو استعمال کیا۔ اور دوسری جو بات ہے وہ لفظ جاء استعمال ہوا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے اس کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہ مجیت کی نسبت کی گئی ہے۔ آپ واضح جانتے ہیں کہ مجیت کی نسبت اس چیز کی طرف کی جاتی ہے جب وہ پہلے سے کسی جگہ موجود ہو۔ مثال کے طور پر میں یہاں آیا ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں آیا ہوں، اس سے پہلے میں کسی جگہ موجود تھا، پھر میں یہاں آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اگر کوئی شخص کہیں جاتا ہے یا کہیں سے آتا ہے تو جب آنے کی اس کی طرف نسبت کریں گے تو اس مجیت آنے والی نسبت سے بات عقل کے اندر آتی ہے کہ وہ شخص جو یہاں آیا ہے وہ پہلے کسی اور جگہ موجود تھا، پھر وہ یہاں آیا ہے۔ تو جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس امت کے پاس آئے، اس سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں موجود تھے، پھر اپنی امت کے پاس آئے۔ اور دوسری بات جو لفظ نور ہے اس کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے کہ اسے کیا مراد ہے، لیکن جمہور مفسرین اسی بات پر ہیں کہ اسے نور سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہی مراد ہے۔ سب سے پہلے رئیس المفسرین کا لقب جن کو ملا ہے حضرت عبداللہ بن عباس، وہ اپنی تفسیر ابن عباس کے اندر نور کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، پھر وہ آگے لکھتے ہیں رسول یعنی محمدہ، وہ کہتے ہیں نور سے مراد رسول ہیں، پھر اس رسول کی یعنی سے آگے مزید تفسیر کی کہ نور سے مراد رسول سے مراد یعنی محمدہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس اس نور کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جن کو امام المفسرین کا لقب ملا ہے امام فخر الدین رازی، ان کی تفسیر ہے تفسیر کبیر۔ اس تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے جو نور کی تفسیر کی ہے وہ یوں کی ہے، آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، آپ فرماتے ہیں ان المراد بالنور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی کہ یہاں ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہاں جو لفظ نور بولا گیا ہے اس سے جو مراد ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اس کے علاوہ باقی اور بھی بہت سارے مفسرین ہیں جن کے صرف میں نام شمار کر کے اپنی گفتگو کو آگے کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ان میں سے تفسیر جلالین امام جلال الدین السیوطی کی، انہوں نے بھی نور کی جو تفسیر کی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مراد لیا ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مراد لیا ہے۔ تفسیر ابو سعود، تفسیر زاد المسیر، اسی طرح تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر سعال بھی، اس کے علاوہ اور بھی تفسیر بیبابی، تفسیر مظہری وغیرہ، ان تمام تفاسیر کے اندر جو لفظ نور سے مفسرین نے مراد لیا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہی ہے۔ دیگر مفسرین نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مراد لیا ہے۔ تو جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور نہیں مانتے وہ کم از کم ان مفسرین کی بات تو مانے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور تو مانے، چلو کوئی بات نہیں، وہ متقدمین مفسرین کی بات نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم اپنے علماء کی بات تو مانے، اپنے مولوی کی تو بات مانے۔ دیوبند کے جو حکیم الامت ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، ان کا ایک رسالہ ہے رسالہ نور، اس نے قد جاءکم من اللہ نور کی جو تفسیر کی ہے اس نے بھی یہی کہا کہ یہاں نور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مراد ہے، اور پھر باقاعدہ اس نے اس پر دلیل بھی پیش کی ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں جو جا استعمال ہوا ہے اس کا جو فعل ہے وہ ہے نور، اور پیچھے جو اس کے پیچھے جو جا استعمال ہوا ہے کیونکہ اس سے پیچھے جو آیت ہے وہ ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، آگے ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ وہ کہتا ہے اشرف علی تھانوی کہ دیکھو تھوڑا آیت کو پیچھے کی طرف دیکھو، پیچھے استعمال ہوا قد جاءکم رسولنا، وہاں جو جا کا فعل استعمال ہوا ہے وہ رسولنا استعمال ہوا ہے، تو اس نے کہا جب قد جا کا پیچھے فعل رسول استعمال وہ فعل ہے تو یہاں بھی قد جاءکم نور سے جو مراد ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ بھی رسولنا فعل اس کا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے دونوں جا کا فعل ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا رسالہ ہے اشرف المواعظ، اس کے اندر بھی اس نے کہا ہے اس آیت کے بارے میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو نعمتیں عطا کی ہیں. ایک نعمت وہ کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر نور سے تعبیر فرمایا. اور پھر وہ کہتا ہے جو دوسری نعمت ہے وہ ہے قرآن مجید، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب مبین سے تعبیر فرمایا ہے. تو یہ اشرف علی تھانوی ہے حکیم الامت دیوبند کا، تو وہ کم از کم اپنے حکیم الامت کی بات ہی مان لیں. اور اسی طرح ان کے دوسرے مولوی ہیں شبیر احمد عثمانی، جس کی ان کے ہاں ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر عثمانی. اس نے بھی اس آیت کے اندر جو نور ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مراد لیا ہے. اور ان کا ایک عظیم مولوی ہے جس کو امام کہتے ہیں رشید احمد گنگوہی، اس کا ایک رسالہ ہے امداد السلوک، اس کے اندر بھی نور سے اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مراد لیا ہے. اشرف علی تھانوی کا جو رسالہ ہے اشرف المواعظ، اس کے اندر اس نے شعر کہا، وہ کہتا ہے نبی خود بھی نور اور قرآن ملا نور، نبی خود بھی نور اور قرآن ملا نور، کیوں نہ ہو پھر نور اعلی نور. ہاں، اس نے یہ خود شعر کہا ہے. اس کے علاوہ وہابی مولوی حضرات ان کے مفسرین کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. ان کے مفسر ثناء اللہ اما تسری، اس کی مشہور تفسیر ہے تفسیر ثنائی، اس نے اردو تفسیر ہے اس نے ترجمہ کیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جب اس نے نور کا ترجمہ کیا اس نے کہا کہ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس نور محمد، آگے اس نے محمد کی طرف نسبت کی ہے. تو اس نے بھی نور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مراد لیا ہے. اور اسی طرح ان وہابیوں کا مولوی ہے قاضی شوکانی، غیر مقلد اہل حدیث، اس کی تفسیر ہے تفسیر فتح القدیر. اس کے اندر وہ کہتا ہے قال الزجاج، زجاج مفسر ہے کہ قال الزجاج، زجاج نے کہا النور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یہاں جو نور بولا گیا ہے اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. اور اسی طرح ان کے ایک مشہور مولوی ہیں صدیق حسن خان بھوپالی، اس کی تفسیر ہے تفسیر فتح البیان. اس نے بھی اسی طرح جس طرح قاضی شوکانی نے تفسیر کی ہے قال الزجاج النور محمد، بعینہ دونوں کی ایک طرح کی تفسیر ہے. تو کم از کم یہ اپنے مولوی کی بات مان لیں. تو ان کے مولوی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، لیکن ان کا دل نہیں کرتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانیں. یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر آئی. ہم آیات کے بعد احادیث کی طرف لوٹتے ہیں. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے بارے میں ایک حدیث یا دو حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. مشہور زمانہ حدیث پاک ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ سوال کرنے کا انداز دیکھیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں قربان ہوں، ایک بات پوچھنی ہے، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے، تمام موجودات سے پہلے، شے اشیاء شے کی جمع ہے، الشیء عندنا موجود، ہمارے نزدیک شے موجود کو کہتے ہیں. یا رسول اللہ تمام موجودات سے قبل، تمام موجودات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہمیں خبر دیجئے، ہمیں بتائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال یا جابر، اے جابر سن لے، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیہ کا من نورہ. اے جابر اگر تو نے سوال کیا ہی ہے تو پھر جواب بھی سن. اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، جن و انس سے پہلے، اسی طرح ہر چیز سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے، من نور ہی، اپنے نور سے، نورا نبی جی کا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اس حدیث سے ویسے تو علماء نے کئی مسائل کا استنباط کیا ہے، لیکن ہر عام و خاص کو جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور دوسرا یہ بات بھی ذہن کے اندر آتی ہے کہ سب سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک ہے.
عزیزان محترم، اس حدیث کا جو مأخذ ہے، مرجع ہے، اور اس حدیث کا جو مأخذ ہے وہ ہے مصنف عبد الرزاق، جو امام